الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے، بغیر اچھی نیت کی کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ ایک کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعظیم و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ سے نعت تذکیر سنیں گے۔ نعت تذکیر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بات ہو رہی تھی سٹیج پر کہ سٹیج پر جو ہے وہ آپ نے کیسے رہنا ہے۔ ہم نے جھوٹ کو بھی دیکھ لیا، حب جا کو بھی دیکھ لیا، علماء کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین بہت کچھ سیکھا کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی کیا شان ہوتی ہے اور ان کی بارگاہ سے کیسے فیض لیا جا سکتا ہے۔ اور باقی بھی سٹیج کے متعلق، کیونکہ سٹیج دیکھیں ہم نے سٹیج پر ہی پڑھنا ہے تو ہمیں سٹیج پر بیٹھنا ہی نہیں آئے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے نا۔ تو ہم سٹیج کے متعلق جانے کے مسئلے خلافت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اگر کوئی سیاسی شخصیت ہے تو اس کی بے جا جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی۔ ایک بندہ ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، عاجزی والا لباس نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسے بندوں کی خوش آمد کرنے کے لیے۔ ہاں جائز بات کی جا سکتی ہے، آپ دعا کریں یا باری تعالیٰ یہ فلاں شخص ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اب یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اور امت کی خیرخواہی سے یہ نیت ہونی چاہیے، اس کی خوش آمد نہیں ہونی چاہیے۔ خوش آمد کے متعلق بھی ہم نے سن لیا، بہت سارے موضوعات کو ہم نے ٹچ کر لیا۔ آج ایک بڑی خاص بات آپ سے عرض کروں گا۔ خود پسندی، بندہ نا خود کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ 5 ناتھواں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 قاری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، تو بندہ کہتا ہے یار میں بڑا پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، میں کیا ہوں۔ خود کو پسند کرتا ہے بندہ۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ریئل لائف میں بھی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں لاہور گیا ہوا تھا اسٹڈیز کے لیے، تو واپس آیا تو پتہ چلا جی کہ یہ 3-4 سال ہمارے علاقے میں جو ہے وہ محفل نعت جو ہوتی تھی سالانہ وہ نہیں ہوئی۔ تو میرے ساتھ جو کلینک پہ میری ہیلپ کرنے کے لیے تھے کچھ بھائی، تو وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ کریں، محفل کا کچھ انتظام کریں۔ میں نے کہا جی بالکل ابھی کرتے ہیں۔ میں نے موبائل سے نعت خوانوں کے نمبر نکالے اور میں نے کہا چلیں محفل نعت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ ریئل لائف میں اس کی پریکٹیکل مثالیں، اور جو کچھ بھی میں انشاءاللہ یہ 4 مہینوں کے کورسز میں جو چیزیں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا خود بھی سیکھوں گا،
تو یہ ساری کی ساری پریکٹیکل ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ سٹوریاں ہیں. میں بعض بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات نہیں کرتا، تو وقت کی کمی کے باعث میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کا لیکچر لمبا ہو جائے گا، مسائل پیدا ہوں گے، آپ سن نہیں پاتے. تو بہرحال چلیں، ہوا اس طرح کہ میں نے اس کو کال کی، ناتھواں کو کال کی. ناتھواں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اپنا آپ ظاہر کرنے کی بجائے نا، تو میں نے کوشش کی کہ یہ مجھے پہچان نہ سکے ابھی فی الحال. تو سرسری سی بات کی، میں نے کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام و دعا کے بعد میں نے کہا حضور یہ میں مطلب فلاں علاقے سے بات کر رہا ہوں، تو محفل ہے تو آپ کچھ ٹائم عنایت فرمائیے. وہ شخص کہنے لگا کہ علماء کون کون ہوں گے؟ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ بھی ہونے والی ہیں، غور سے سنیے گا. میں نے کہا جی حضور علماء کا تو ابھی تعین نہیں کیا، تو ابھی بس آپ سے پہلے بات کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کس سے بات کرنی ہے ابھی. تو کہتے اچھا ناتھواں کون کون ہوں گے؟ تو اس کا بھی میں نے تقریباً ملتا جلتا یہی جواب دیا. تو کہنے لگا اچھا یہ کون سی محفل ہے، یہ سالانہ محفل ہے کون سی ہے؟ اس نے نا مجھ سے معلومات لی. معلومات کے بعد اس نے یہ تجزیہ نکالا خود سے نا. اس نے وہ سمجھ گیا کہ یار یہ کوئی مطلب محفل کر رہے ہیں، سالانہ ٹائپ کی محفل ہے، تو یہ مجھے بڑی عزت دے رہے ہیں، اور میں مطلب مجھے خصوصی نعت میری شاید ہوگی، اور علماء سے بھی نہیں پوچھا، سب سے پہلے مجھ سے ٹائم لیا ہے. تو اس بندے میں نا خود پسندی آ گئی. تو میں نے کہا حضور اب آئیں گے تو کیا معاملات ہوں گے؟ تو کہتا ہے جی کھل کے میں بتاتا ہوں 25,000 روپے لوں گا. تو میں نے کہا جی کیا بات ہے آپ کی، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں یار دیکھو نا وہ مطلب دیکھو میں آؤں گا اسپیشل، فلاں ناتھواں تو اتنے لیتا ہے تو میں تو کم لے رہا ہوں، تو آپ مجھے بلا رہے ہیں، خصوصی نعت میری رکھی ہوئی ہے، آپ نے ٹائم لیا مجھ سے. تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ غلط فہمی ہو گئی آپ کو، ہم نے الحمدللہ آپ سے اچھے اچھے ناتھواں بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے لسٹ میں، تو حضور ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے، علماء سے بھی رابطہ کریں گے، لیکن آپ کا یہ لب و لہجہ پہلے تو ایسا نہیں تھا. مطلب یہ جو 25,000 والی اب جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ اب میں چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے پہچان نہ سکے نا، تو میں اپنی پہچان کو چھپا رہا تھا. بہرحال اس نے کچھ باتیں کی مجھ سے، تو میں بھی ان کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتا رہا بہت ساری باتیں. اچھا یہاں یہ بات روک کے میں آپ سے عرض کروں، پیسے لینا، ڈیمانڈ کرنا، کرایہ لینا، نعت پڑھنے کے پیسے لینا، یا اسی مد میں لینا، یا وقت کا اجارہ کرنا، یہ اس پہ الگ الگ لیکچرز انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے بہت تفصیل کے ساتھ، بہت ڈیپلی جا کے علماء کے فتوے اور ریالٹی کیا ہے. لے سکتے ہیں تو کیسے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے تو کیوں نہیں لے سکتے. پیسوں کے معاملے میں ہم اس کو فی الحال الگ کرتے ہیں نا، پیسوں کے ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ الگ ہوں گے. ابھی بات ہو رہی ہے صرف خود پسندی کی، تو آپ یہاں پہ اس بات کو رکھیے گا. تو اب وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا تھا، پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو شاید کچھ سمجھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کر رہا ہے. تو اس نے 25,000 کا، پھر میں نے اس کی خدمت میں کچھ عرض کیا، تو وہ بیچارہ اس نے فون بند کر دیا. میں نے ادب کے دائرے میں رہ کے بہت خوبصورتی سے بات کی، اس کو چہرہ دکھایا، اور بغیر دل آزاری کی نیت سے، بغیر غیر اخلاقی جملے بولے ہوئے، میں نے صرف اس کو چہرہ دکھایا. میں نے کہا ضرور آپ فلاں جگہ پہ مطلب آپ نے پڑھا تھا، یہ معاملہ ہوا، تو اب مطلب آپ نے بہت اچھا مطلب ٹھیک ہے 25,000 روپے یہ تو کافی زیادہ ہے، تو 25,000 میں تو فلاں 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 بندہ بھی آ جاتا ہے جو آپ سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتا ہے، اور فلاں فلاں اس کے البم آئے ہوئے ہیں، آپ تو مطلب ماشاءاللہ ابھی اتنے نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی سے مطلب اتنا ریٹ آپ نے ہائی کر دیا ہے اپنا. تو میں مطلب نا مذاق میں کچھ اور کچھ سنجیدہ میں نے اس کی بارگاہ میں کچھ جملے عرض کیے، تو اس نے بیچارے نے فون بند کر دیا. پھر اسی وقت ہم نے ایک اسٹیج سیکٹری جو نقیب بھائی ہوتے ہیں ان کو کال ملائی، وہیں بیٹھے بیٹھے نا. تو نقیب بھائی بھی کچھ اس طرح کا فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ جی کھل کے بات کرنی چاہیے، میں 15-16 سال ہو گئے نقابت کر رہا ہوں، تو جب میں آتا ہوں لوگ پیسے ہی نہیں دیتے، تو میں بھائی اتنے لوں گا. اس نے 5,000 مانگے تھے. تو یہ مطلب سارا معاملہ ہوا. تو یہ پیسوں کا کھیل اور یہ سارا کچھ مطلب یہ الگ بات ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ مفصل گفتگو کریں گے، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے خود پسندی پہ. لوگ خود کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہاں بات میں ایک اور عرض کر دوں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ ناجائز گناہ ہے پیسے لینا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے تو یہ ناجائز ایک صورت میں نہیں ہے. ایک صورت میں یہ 5 روپے بھی لیں تو یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو نا بعض لوگ بڑا غلط رخ دیتے ہیں کہ فلاں ناتھواں پیسے لیتا ہے. ارے پیسے لیتا ہے تو وہ جائز طریقے سے لیتا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں فلاں ناتھواں پیسے نہیں لیتا،
تو ارے بابا وہ پیسے نہیں لیتا تو پیسوں کی مد میں تو وہ بہت کچھ کرواتا ہے. یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ اچھے بھی ہیں، مثبت بھی ہیں اور منفی بھی ہیں. اس پہ انشاءاللہ مفصل بات ہوگی انشاءاللہ. تو اس پہ ابھی نہ کوئی وسوسے نہ ڈالیے گا. شیطان ڈالتا ہے نا وسوسے، اس بات کو ابھی نہ سوچیے گا، اس کو بعد میں انشاءاللہ کریں گے. بہرحال یہ واقعہ ہوا خود پسندی کے. پھر ہم نے مختلف نعت خوانوں کو کال کی، علماء کو کال کی، تو پتہ چلا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا، کافی سال پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھا خود، تو میڈیکل کالج میں ہم پڑھتے تھے، تب کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو ابھی تو الحمدللہ کافی زیادہ تجربہ ہو گیا ان محافل کا، اور حالات تو مطلب پہلے سے کافی زیادہ بگڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں. تو یہ تب کی بات آپ سے کر رہا ہوں، خود پسندی میں لوگ مبتلا ہو گئے تھے اور کافی زیادہ معاملات خراب ہو گئے تھے. تو آئیے سنتے ہیں یہ خود پسندی کرنی چاہیے کیا؟ مجھے سمجھنا چاہیے بھائی میں تو بہت اونچی چیز ہوں، میں تو بڑا خوبصورت ہوں، میں تو بڑا اچھا نعت خواں ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتہ ہے. کیا مجھے یہ ایسا سوچنا چاہیے؟ میں ایسا سوچوں گا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں؟ تو آئیے اس کو شرعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ خود پسندی کیا ہے. اس کو عجب بولتے ہیں، عجب بھی بولتے ہیں اور خود پسندی بھی بولتے ہیں. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. برکت کے لیے درود و سلام، محبت کے لیے درود و سلام. اور محبت کے بغیر اور درود و سلام کے بغیر تو ہم بالکل ایک چونٹی کی حیثیت بھی شاید نہیں رکھتے. شاید کیا کنفرم، چونٹی تو بہت بڑی چیز ہے، شاید ایک مٹی کے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. ہماری اوقات ہی کوئی نہ رہے گی اگر ہم درود و سلام سے ہٹ جائیں گے. آئیے محبت سے درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جب میں درود پڑھا کروں تو آپ بھی پڑھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکت اللہ علیہ. شیطان کے بعض ہتھیار، یہ رسالے کا نام ہے. صفحہ نمبر 17 ہے. پر عجب پسندی کی تعریف یوں فرماتے ہیں اپنے کمال مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا. گویا خود پسند شخص نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت ہوتا ہے، زال کے نیچے زیر ہوتی ہے، یا خوش الہانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کاروبار سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے. ہم اسی کو مدنی پھول چنتے ہیں اپنے میں سے، اس جملے میں سے نا، اس مرشد کریم کے ارشاد سے ہم مدنی پھول چنتے ہیں. بھائی بعض اوقات یہ ہے کہ ہم بھی سج دھج کر جاتے ہیں نا. بعض اوقات یہ میں منفی پہلو میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ سج دھج کر، یہ سجنا دھجنا، یہ منفی پہلو میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ نا ایسے مطلب تیار ہو کے جاتے ہیں. مثبت پہلو بھی ہے اس کا، میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں. یہ منفی پہلو کا میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بیوٹی پارلر سے یوں کریم میں تھپ کے منہ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چٹے ہو جائیں گے، ہم گورے ہو جائیں گے. بھئی آپ کی شکل کسی نے نہیں دیکھنی، آپ سے نعت سننی ہے. بہرحال چلیں یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. تو خود پسندی خوش الہانی کا یہاں مدنی پھول ہے، ہم اس کو چن لیتے ہیں جس کی آواز بہت پیاری. اب نعت خواں ہے تو آواز تو پیاری ہوگی نا. تو اب اس کو نا اپنی طرف سمجھ لینا کہ شاید یہ میری ہی آواز ہے، اور یہ بھول جانا کہ سب کچھ رب العزت کی عنایت ہے. یہ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 32، ترجمہ کنز الایمان. تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے. حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو میں نیک ہوں، کیونکہ یہ تو عجب یعنی خود پسندی ہے. صد الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی تفاخراً اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خود جاننے والا ہے، یا ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔ مسئلہ ابھی سن لیجئے، اس آیت میں ریا اور خود نمائی، گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔